بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور جس دن آسمان بادل کے ساتھ جو ہے وہ پھٹ جائے گا اور اللہ کے فرشتے فوج در فوج نازل ہوں گے. الملک یومئذ الحق للرحمن، آج حقیقی معنوں میں بادشاہت صرف رحمان کی ہی ہوگی. وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور وہ دن کافروں کے اوپر بڑا ہی کٹھن اور مشکل دن ہوگا. یہاں پر ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو آخرت کا قیامت کا جو منظر ہے وہ جو مختلف صورتوں کے اندر بیان کیا گیا ہے، وہ یہاں پر بھی وہی منظر بیان کیا گیا ہے کہ اس دن جو ہے وہ یہ آسمان اور یہ بادل، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ ختم کر دے گا، اور اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ فوج در فوج ان کا نزول ہوگا اور وہ اپنی جو ان کی ذمہ داریاں ہیں، جو ڈیوٹیاں ہیں وہ سنبھالیں گے. اور اس وقت حقیقی معنوں میں جو بادشاہت، ویسے بھی تو بادشاہت دنیا کے اندر بھی اللہ ہی کی ہے، لیکن ظاہر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک اختیار دیا. دنیا کے اندر مختلف بادشاہ ہیں، مختلف علاقوں کے اندر، ملکوں کے اندر لوگوں کے پاس اقتدار و اختیار ہے، لیکن آخرت کے اندر اس وقت کسی کو کوئی اختیار نہیں ہوگا. وہاں پر جو ہے وہ صرف اور صرف رحمان کی بادشاہت ہوگی، وہاں پر صرف اللہ کی جو ہے وہ بادشاہی ہوگی، اور یعنی اس دن صرف اور صرف اللہ کا حکم چلے گا. جو دنیا کے اندر انسان کو اللہ نے تھوڑا بہت اختیار دیا ہے وہ بھی اس دن سارے کا سارا ختم ہو جائے گا. اور آگے اللہ نے مزید فرمایا کہ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، یہ جو دن ہے، یہ جو قیامت کا دن ہے، یہ ظاہر ہے یہ جو انکار کرنے والے لوگ، کافر سے مراد انکار کرنے والا، جو اللہ کے احکامات کو نہیں مانتا تھا، دنیا کے اندر اپنی مرضی کرتا تھا اور اس کے مطابق چلتا تھا، تو وہ انکار کیا اس نے گویا اللہ کے احکامات کا، تو وہ دن ان کے لیے عسیرہ، بڑا ہی کٹھن ہوگا، بڑا ہی مشکل ہوگا کہ جب ان کو وہ ساری چیزیں سامنے نظر آ جائیں گی کہ اب ہمارا بچنا جو ہے وہ مشکل ہے اور عذاب کی طرف ان کو جو ہے وہ دھکیلا جائے گا. تو اس لیے کہا کہ وہ دن، ویسے بھی وہ دن بڑا مشکل ہے. حشر کا جو دن ہے، قیامت کا جو منظر ہے، یہ سارا جو لمحہ ہے یہ بڑا مشکل اور کٹھن ہوگا، لیکن خاص طور پر ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے دنیا میں اللہ کے احکامات کو نہیں مانا، ان کے لیے تو زیادہ مشکل اور پریشان کن ہوگا. وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور اس دن ظالم لوگ اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ کو کاٹے گا. یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اور کہے گا کہ کاش میں نے رسول کا ساتھ اختیار کیا ہوتا. اب یعنی یعزو کا معنی ہے کہ وہ یعنی پریشانی کے اندر، اس خوف کے اندر کیا کرے گا، اپنا ہاتھ یعنی اپنی انگلیاں اپنے دانتوں کے اندر چبائے گا. جس طرح اگر انسان کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہ اس طرح کر لیتا ہے، تو اسی طرح وہاں پر بھی وہ خوف کے عالم میں ہوگا اور وہ اپنا ہاتھ یعنی اپنی انگلیاں جو ہے وہ کاٹے گا، اپنی انگلیاں جو ہے وہ منہ کے اندر ڈالے گا، چبائے گا، یعنی گویا اس کو پریشانی میں پتہ نہیں چل رہا ہوگا کہ وہ کیا کر رہا ہے. اور اس وقت وہ کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ کاش میں نے رسول کا ساتھ اختیار کیا ہوتا. اس سے مراد یہ ہے کہ کاش میں نے دنیا کے اندر
اللہ کے جو رسول ہیں ان کی پیروی کی ہوتی، ان کی اتباع کی ہوتی، ان کا حکم مانا ہوتا، تو آج کیا ہے، آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ لیکن اس وقت اس افسوس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ اور مزید وہ کہے گا یا ویلتا، ہائے شامت، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ لیتنی، کاش میں نے، لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ دوست فلاں شخص کو میں نے اپنا دنیا کے اندر دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، البتہ تحقیق اس نے مجھے گمراہ کیا نصیحت سے کہ جب وہ میرے پاس آ پہنچی تھی۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان انسان کو بڑا ہی دھوکہ دینے والا ہے، شیطان تو بڑا دغا باز ہے۔ ابھی جو کہا نا کہ کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، کہ دنیا کے اندر جس میں ظاہر انسان کے بے شمار لوگوں کے ساتھ تعلق ہے، دوستی ہے، تو وہ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو ظاہر اگر نیک دوست ہوگا تو وہ اس کو نیکی کے راستے پر لے جائے گا۔ جس طرح اگر دو دوست اچھے ہیں، اذان ہوئی تو نماز کا وقت ہوا تو وہ کسی اور طرف نہیں جائیں گے، وہ دونوں جو ہے وہ مسجد کی طرف آ جائیں گے۔ لیکن اگر ان کا جو اٹھنا بیٹھنا ہے وہ نیک نہیں ہے، اچھے دوست نہیں ہیں، تو وہ کیا ہے، وہ اذان ہوئی تو وہ اپنے اپنے کاموں کے اندر لگے رہیں گے، اسی طرح کھیل تماشے کے اندر لگے رہیں گے، اور وہ انسان کو راہ راست سے جو ہے وہ دور کرتے ہیں۔ کہ جب اس کے پاس یعنی اللہ کا پیغام، یعنی یہ اس لیے کہا کہ جب میرے پاس واعظ و نصیحت اور میرے دل کے اندر یہ بات آ چکی تھی، لیکن اس دوست نے مجھے جو ہے وہ برگلانے کے بعد وہ مجھے راہ راست سے پیچھے جو ہے وہ لے گیا اور نیکی کے کام سے مجھے دور کر دیا۔ لیکن وہاں پر ظاہر ہے، وہاں پر انسان کا یہ بہانہ نہیں چلے گا، وہاں پر یہ نہیں ہوگا کہ میں نے فلاں شخص کی وجہ سے گناہ کیا ہے، میرے فلاں کی وجہ سے میں اس گناہ کے اندر مبتلا ہوا ہوں، لہٰذا وہاں پر یہ عذر اور بہانہ نہیں ہوگا۔ وہاں پر اللہ کہے گا کہ میں نے تمہیں عقل و شعور سب کچھ دیا تھا، اب تم نے یہ خود راستہ اختیار کیا ہے تو اب یہ تمہاری مرضی۔ اب یہ انسان ظاہر ہے قیامت والے دن قرآن کے اندر بے شمار جگہ پر اس طرح کی آیات آئی ہیں کہ جس کے اندر حسرت اور افسوس کہ انسان اس وقت کہے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا، کاش میں نے دنیا کے اندر یہ کیا ہوتا، کاش میں نے دنیا کے اندر اچھے اعمال کیے ہوتے، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، اس نے انسان کو یہ بھی بتا دیا کہ کل تم نے یہ کہنا، کل تم نے حشر کے میدان میں یہ کہنا ہے، اور لہٰذا کیا ہے، اس وقت سے پہلے تیاری کر لو تاکہ کل تمہیں وہاں پر حسرت اور افسوس اور وہاں پر یہ کاش کا لفظ جو ہے وہ استعمال نہ کرنا پڑے، کہ تاکہ دنیا کے اندر جب اللہ کے احکامات پر چلو گے تو کل وہاں پر کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور شیطان کے بارے میں جو اللہ نے کہا کہ شیطان تو انسان کا ظاہر ہے انسان کو دھوکہ بھی دینے والا ہے، کہ وہ عین موقع پر جب آئے گا اس وقت وہ کہے گا کہ میں نے تو انسان کو نہیں کہا تھا، یہ تو انسان خود جو ہے وہ اس نے خود جو ہے وہ راہ راست سے وہ دور رہا، خود جو ہے وہ دنیا کے اندر عیش و عشرت کرتا رہا، لہٰذا میرا تو اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن، تو دشمن کے ساتھ صحیح معنوں میں جو دشمنی کرنی چاہیے، کہ اب ظاہر ہے انسانی شکل میں اور بے شمار شکلوں کے اندر بھی شیطان ہو سکتے ہیں۔ اس طرح اگر ایک اچھا دوست نہیں ہے جو آپ کو راہ راست سے ہٹا کر برے راستے پر لگا دیتا ہے، تو وہ بھی گویا ایک شیطان کا کام کر رہا ہے، وہ بھی شیطان کا چیلا بن کر کام کر رہا ہے۔ تو لہٰذا کل وہاں پر کوئی کسی کے آگے، کوئی کسی کے اعمال کی جگہ جواب نہیں دے گا، وہاں پر انسان نے جو ہے وہ خود جواب دینا ہے۔ تو ان آیات کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ قیامت کا منظر، حشر کا دن، جنت اور جہنم، یہ سب اللہ نے قرآن کے اندر بیان کر دیے ہیں اور ساری چیزیں انسان کو بتا دی ہیں۔ اب اگر اس کے بعد بھی وہ ناکام ہوتا ہے تو وہ اس کا اپنا قصور ہے، کہ وہ ہر چیز جب پتہ ہونے کے بعد بھی جو ہے وہ ناکامی کی طرف جائے گا، تو کل جو ہے وہ وہاں پر اس کے پاس کوئی بہانہ اور کوئی عذر جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اس لیے دنیا کے اندر انسان کے پاس موقع ہے کہ وہ دنیا کے اندر ہی اللہ کے احکامات پر عمل کرے تاکہ وہ دنیا اور آخرت کے اندر اس کو کامیابی مل سکے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔